الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 65 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ ہود نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمانا شروع کیا۔ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ گزرا اور اب حضرت ہود علیہ السلام کا، اور ان کی قوم کا نام ارشاد فرمایا کہ ان کی قوم کا نام تھا عاد۔ عاد نام کی دو قومیں گزری ہیں، ایک کو عاد اولا کہا جاتا ہے اور ایک کو عاد ثانیہ کہتے ہیں۔ عاد اولا یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے جس کا یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ قوم یمن میں آباد تھی۔ دوسری عاد ثانیہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام ہے، اور اسی کو قوم سمود بھی کہتے ہیں، اور اس کا تذکرہ جو ہے اسے آگے والے رکوع کے اندر آ رہا ہے۔ ان دونوں قوموں کے درمیان جو ہے وہ 100 سال کا فاصلہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ توحید کا وہ درس ہے، وہ بیان ہے اور وہ پیغام ہے جو ہر نبی نے اپنی قوم کو، ہر رسول نے اپنی قوم کو دیا۔ کیونکہ آپ کی قوم بت پرست تھی، بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی، اور حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بت پرستی سے منع کرتے ہوئے خدا پرستی یعنی توحید کی طرف دعوت دی، تو اس پر ان کی قوم نے جو جواب دیا اللہ تبارک و تعالی نے اسے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا، قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ اس کی قوم کے کافر سردار بولے، بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ ہود نے فرمایا، اے میری قوم، میرے ساتھ بے وقوفی کا کوئی تعلق نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ یہاں پر جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا اور اس کے مقابلے میں جو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، ان دونوں کا فرق دیکھیے کہ قوم نے بدتمیزی، بد تہذیبی اور کمینگی کی انتہا کی کہ معاذ اللہ اپنے سب سے بڑے خیر خواہ کے لیے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے کہ ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور ہم تمہیں جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں کہ تو جھوٹا آدمی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نہایت ہی تحمل، بردباری اور حلم کے ساتھ بڑا ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ میرا بے وقوفی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ رب العالمین کا رسول ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص کامل العقل ہے، اس کی عقل اپنے درجہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے، کیونکہ رسول اور نبی کی جو تربیت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی وحی کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے۔ نبی جو ہے وہ کامل العقل ہوتا ہے، تمام اوصاف کمال اس کے اندر بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے کو اپنا نبی اور رسول منتخب فرماتا ہے۔ تو آپ نے
ارشاد فرمایا کہ میرا بیوقوفی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر ساتھ ہی ارشاد فرما دیا کہ تم مجھے جھوٹا کہتے ہو، حالانکہ میں ہرگز ایسا نہیں۔ ارشاد فرمایا ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے قابل اعتماد خیر خواہ ہوں۔ یعنی فرما دیا کہ تم میرے بارے میں جو گمان کرتے ہو یا جو کہتے ہو اس سے باز آؤ، کیونکہ میں تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں۔ یہ پیغام یہ میری اپنی ذات کی طرف سے نہیں بلکہ میرے رب عز و جل کی طرف سے ہے، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلا رہا ہوں۔ پھر انہیں ایک اور انداز کے اندر سمجھایا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر کر کے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا اَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور تمہاری جسامت میں قوت اور وسعت زیادہ کی، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پہلی بات جو ان کی قوم کے لیے وجہ تعجب تھی وہ یہ ارشاد فرمائی کہ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہاری قوم میں سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرد کو منتخب کر کے اسے اپنا رسول بنایا تاکہ وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ تو تمہاری قوم میں سے اگر ایک مرد اللہ کا رسول ہوا ہے تو یہ تو تمہارے لیے باعث شرف ہے کہ تمہاری قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف عطا فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص کو اللہ نے اپنا رسول بنایا، جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تمہیں اس کے اوپر تعجب ہے، تمہیں اس کے اوپر حیرت ہو رہی ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنا رسول بنا دیا۔ تو فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات میں تعجب ہے کہ اللہ کی نصیحت جو ہے وہ تم میں سے ایک مرد کے پاس آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے۔ پھر دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو۔ تم سے پہلے قوم نوح گزر چکی اور قوم نوح تباہ و برباد ہوئی، اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کے بعد تمہیں زمین کے اندر ان کا جانشین بنایا، تو تمہیں جب ان کا جانشین بنایا تو اب اعمال وہ نہ کرو جو قوم نوح نے کیے تھے۔ قوم نوح نے شرک کیا، توحید کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا، تو اس کا انجام عذاب الہی کی صورت میں ہوا۔ تو تم قوم نوح کے بعد ہو، لہذا ان کے انجام کو بھی یاد رکھو اور اس بات کو بھی یاد رکھو کہ تم ان کے بعد آئے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان بھی یاد رکھو، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور اس نے تمہاری جسامت کے اندر قوت اور وسعت زیادہ کی۔ یعنی قوم ہود جو تھی، قوم عاد، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جسمانی اعتبار سے دوسری قوموں سے نمایاں طور پر ممتاز بنایا تھا۔ بڑے ڈیل ڈول والے، بڑی جسمانیت والے، بڑی طاقت اور قوت والے، بڑی وسعت والے، بڑے بڑے جسموں والے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ایک قسم کی فضیلت دی ہے کہ تمہیں اس نے اس قدر طاقتور بنایا ہے۔ تو اب ان چیزوں کا تقاضا یہ ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر تمہارے اوپر زیادہ ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو مانو، تسلیم کرو اور اللہ تعالیٰ کی بات کو تسلیم کرو۔ لیکن قوم نے جو آگے سے جواب دیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان فرمایا، قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين۔ قوم نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟
اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو. یعنی قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کا پیغام ماننے سے انکار کر دیا اور واضح طور پر کہہ دیا کہ تم کیا اس لیے آئے ہو کہ ہم جو ہے وہ ایک خدا کو تو مانیں اور جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تم اس طرح کرو، جو تمہارا عذاب ہے وہی لے آؤ، جس سے تم ڈراتے رہتے ہو کہ نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، تو وہ عذاب ہی ہمارے پاس لے آؤ اگر تم سچے ہو، باقی ہم ماننے والے نہیں. اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین. فرمایا بے شک تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب لازم ہو گیا. کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری؟ تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان کا یہ جواب سنا کہ انہوں نے واضح طور پر یہ انکار کر دیا کہ ہم اپنے باپ دادا کے جو ہے وہ معبودوں کو ہی پوجیں گے، خدا کو نہیں مانیں گے، تو پھر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر اللہ کا عذاب اور غضب لازم ہو گیا، اب تم پر یہ عذاب آ کر رہے گا. تم مجھ سے ان باتوں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو کہ جن کو تمہارے باپ دادا نے خود بنایا اور خود ان کے نام رکھ لیے. تو فرمایا کہ تم اس طرح کے ناموں کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو جن کے نام تم نے رکھے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے اور جن کے خدا ہونے پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، اور دیکھتے ہیں کہ کس کا برا انجام ہوتا ہے اور کس کا اچھا انجام ہوتا ہے. چنانچہ پھر اس کے بعد وہی ہوا جو ہر نہ ماننے والی قوم کے ساتھ ہوتا رہا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان والے نہ تھے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ گیا، اور اس عذاب کے آنے پر یہ ہوا کہ حضرت ہود علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ فرمایا اور ان کو عذاب سے پہلے بستی سے نکال دیا اور بقیہ بستی کی جڑ کاٹ کے رکھ دی، انہیں عذاب کے اندر مبتلا کر دیا. اس کی صورت کیا ہوئی؟ مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ اس کی صورت یہ ہوئی کہ جب قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی مسلسل تکذیب کی اور آپ کی بات کو تسلیم نہ کیا اور فتنہ و فساد برپا کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر بارش روک دی، بارش برسنا بند ہو گئی. 3 سال تک بارش نہ ہوئی، مصیبت کے اندر مبتلا ہو گئے. اور اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب اس قوم کے اوپر کوئی مصیبت آتی تو یہ بیت اللہ شریف حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے. تو جب ان پر 3 سال تک بارش نہ ہوئی تو اب اس سلسلے میں بھی یہ بیت اللہ شریف آئے. تو پہلے تو یہ آ کر خانہ کعبہ کے قریب کسی جگہ پر یہ اپنی عیش مستی کے اندر ہی مصروف رہے. پھر 1 مہینے کے بعد ان کو یاد آیا کہ یہ تو اپنی قوم کی خاطر دعا کرنے کے لیے آئے. تو اب انہوں نے وہاں جا کر دعا کی. اللہ تبارک و تعالی نے 3 قسم کے بادل بھیجے، ایک سفید رنگ کا، ایک سرخ اور ایک سیاہ. اس کے ساتھ آسمان سے ندا ہوئی کہ اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے ان میں سے ایک بادل اختیار کر لو، یا سیاہ رنگ کا، یا سفید رنگ کا، یا سرخ رنگ کا. تو اب انہوں نے کہا کہ سیاہ رنگ کا جو بادل ہے بارش تو اسی سے برستی ہے تو خوب بارش ہوگی. تو انہوں نے سیاہ رنگ کے بادل کو اختیار کر لیا. وہ بادل قوم عاد کی طرف چلا گیا. وہ لوگ اس کو دیکھ کر بڑا خوش ہوئے کہ سیاہ بادل آ گئے، بارش برسے گی اور ہر طرف جو ہے وہ جلتھل ہو جائے گی. مگر اس بادل کے ذریعے ایک ہوا چلی جو اس شدت کی تھی کہ اونٹوں اور آدمیوں کو اڑا اڑا کر کہیں سے کہیں لے جاتی تھی. یہ دیکھ کر وہ لوگ گھروں میں داخل ہوئے اور اپنے دروازے بند کر لیے، مگر ہوا کی تیزی سے نہ بچ سکے، اور اس تیز آندھی نے ان کے دروازے بھی اکھیڑ دیے
اور ان لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور قدرت الہی سے سیاہ رنگ کے پرندے نمودار ہوئے جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام مومنین کو لے کر قوم سے جدا ہو گئے تھے، اس لیے وہ سلامت رہے۔ قوم کے ہلاک ہونے کے بعد ایمانداروں کو ساتھ لے کر وہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور آخر عمر شریف تک وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری قوم کا تذکرہ فرمایا، ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا۔ صالح نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی آ گئی۔ تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی یہ اونٹنی ہے، تو تم اسے چھوڑے رکھو تاکہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا تذکرہ فرمایا۔ سمود جو ہے یہ بھی ایک عرب کا قبیلہ تھا، اور حجاز اور شام کے درمیان سرزمین حجر کے اندر یہ قوم بستی تھی۔ جس جگہ یہ قوم بستی تھی وہ جگہ آج بھی وہاں پر موجود ہے، اور وہاں پر مدائن صالح کے نام سے یہ جگہ موجود، اور وہاں پر ان کے عذاب کے آثار، ان کے مکانات اور ان کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو پیغام دیا وہ یہ تھا کہ فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قوم بھی بت پرست تھی، اور بت پرستی سے منع کرتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی۔ اب اس پر قوم کے کچھ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی نشانی دکھائیں۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، کون سی نشانی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس پہاڑ سے یہ پہاڑ پھٹے اور اس پہاڑ سے اس طرح کی ایک اونٹنی نکلے، اور وہ اونٹنی اس سے نکلنے کے بعد بچہ جنے۔ تو اب یہ عجیب و غریب قسم کا مطالبہ کہ پہاڑ سے یکدم ایک اونٹنی نکلے اور بہت بڑی اونٹنی ہو، اور نکلنے کے فوراً بعد وہ بچہ بھی جنے۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ معجزہ دکھا دیا تو کیا ایمان لاؤ گے؟ تو انہوں نے وعدہ کیا کہ ہاں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اس دعا کی قبولیت کا ظہور یوں ہوا کہ فوری طور پر پہاڑ پھٹا، اور اس سے اسی شکل و صورت کی جیسی انہوں نے مطالبہ کی تھی ایک بہت بڑی اونٹنی نمودار ہوئی، جس نے پیدا ہوتے ہی بچہ دیا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ معجزہ دکھا دیا تو بہت سے لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن بہت سے لوگوں نے اس کو تسلیم نہ کیا۔ اب اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اونٹنی کے بارے میں محتاط رہنا، اور اسے بری نیت کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا ورنہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، کیونکہ یہ اونٹنی بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک خاص قسم کا اظہار ہے، تو لہذا اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اسے کھلا چھوڑ دو، یہ کھائے پیے، اس کو کسی قسم کا اس کے ساتھ تعرض نہ کرنا۔ اور پھر اس کا ایک پورا طریقہ کار بھی ان کو بیان فرما دیا کہ قوم جس کنویں سے پانی پیتی ہے اس کنویں سے ایک دن صرف یہ اونٹنی پانی پیے گی، کوئی دوسرا پانی نہیں پیے گا، اور ایک دن یہ اونٹنی پانی نہیں پیے گی، اس دن وہ قوم پانی پیے گی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے یہ ساری تفصیلات جب ان کو بیان فرما دی، لیکن قوم کی جو ہے وہ اپنی اس کی مت تھی، ان کی اپنی عقل تھی کہ وہ ایک معمولی سی پابندی بھی برداشت نہ کر سکے، اور ایک لڑکی کے چکر کے اندر جو ہے چند لوگوں نے مل کر اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔
اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، جو ٹانگوں کے موٹے پٹھے ہوتے ہیں وہ کاٹ دیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اونٹنی شہید ہو گئی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی سرکشی دیکھی کہ انہوں نے اس اونٹنی کو شہید کر دیا اور دردناک طریقے سے شہید کیا ہے، تو فرمایا کہ تم 3 دن کے بعد ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اپنی قوم سے فرمایا کہ تم 3 دن کے بعد ہلاک ہو جاؤ گے۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور وہ لوگ اتوار کے دن دوپہر کے قریب اولن ہولناک آواز میں گرفتار ہوئے، جس سے ان کے جگر پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ ایک ہولناک آواز آئی اور اس کی شدت کی وجہ سے ان کے جگر پھٹ گئے اور وہ اس سے ہلاک ہو گئے۔ پھر اس کے بعد زلزلہ آیا اور زلزلے کے ذریعے ان کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا گیا۔ ان کی ہلاکت سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام جو ہے وہ مومنوں کی بستی سے نکل کر جنگل کی طرف تشریف لے گئے تھے، اور پھر ان کی ہلاکت کے بعد آپ وہاں سے مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ روانگی کے وقت آپ ان کی لاشوں پر سے گزرے اور ان کی لاشوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ میں نے تو اللہ کا پیغام بھی پہنچا دیا، اور جو میں خیر خواہی تمہارے ساتھ کر سکتا تھا وہ بھی میں نے کر دی، مگر تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ پھر اونٹنی کے بارے میں جو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو اللہ کی اونٹنی قرار دینے کا یہاں بطور خاص مقصد یہ ہے کہ اس سے ایسی چیزوں کا ظہور ہوا کہ جس کی وجہ سے اسے خاص نسبت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی طرف۔ چنانچہ اس اونٹنی کی پیدائش سے حضرت صالح علیہ السلام کے کئی معجزات کا ظہور ہوا۔ ایک یہ کہ وہ اونٹنی نہ تو کسی پیٹھ میں رہی، نہ کسی کے پیٹ میں، نہ کسی نر سے پیدا ہوئی نہ مادہ سے، نہ حمل میں رہی، نہ اس کی خلقت تدریجن کمال کو پہنچی، بلکہ طریقہ عادیہ کے خلاف وہ پہاڑ سے ایک پتھر سے دفعتاً پیدا ہو۔ یہ اس کی پیدائش ایک معجزہ۔ دوسرے نمبر پر یہ اونٹنی ایک دن پانی پیتی اور دوسرے دن پورا قبیلہ سمود پانی پیتا، یہ بھی معجزہ کہ ایک اونٹنی ایک قبیلے کے برابر جو ہے وہ پانی پی جائے۔ تیسرا معجزہ یہ کہ اونٹنی کے وہ پانی پینے کے دن اس کا دودھ نکالا جاتا اور وہ دودھ اتنا ہوتا کہ تمام قبیلے کو کافی ہو جاتا اور پانی کے قائم مقام ہو جاتا۔ چوتھا اس کے اندر معجزہ یہ تھا کہ تمام وحوش اور حیوانات جس دن اونٹنی کے پانی پینے کی باری ہوتی، اس دن جانور بھی اس کنویں سے جا کے پانی نہ پیا کرتے تھے۔ تو یہ اس قدر عجائب و غرائب کا ظہور تھا، اور یہ حضرت صالح علیہ السلام کے صدق نبوت کی زبردست دلیلیں تھیں۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کا پورا جو واقعہ جو ہے جو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے اس کو بیان فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم نرم زمین میں محلات بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے تھے۔ تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ یہاں حضرت صالح علیہ السلام کا ایک پورا بیان ہے جس کا ذکر کیا گیا کہ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا۔ قوم عاد کو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا۔ پھر قوم عاد ہلاک ہوئی، عاد اولا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کو بھیجا۔ تو انہیں فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے کہ تم بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ بڑی آرائش کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، راحتوں کے ساتھ آسائش کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، کہ تم نے دو قسم کے گھر بنائے ہوئے، جو نرم اور ہموار زمین ہے وہاں بھی تم نے مکان بنائے ہوئے، اور تمہاری صلاحیت یہ بھی ہے کہ پہاڑوں کو تراش کر بھی تم مکان بناتے ہو۔
تو گرمیوں اور سردیوں کے اندر مختلف قسم کی رہائشیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو یاد رکھو اور زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ۔ تو یہ قوم سمود کا یہ جو کام ہے کہ پہاڑوں کے اندر مکانات بناتے تھے، وہ مکانات آج بھی موجود ہیں۔ وہاں پر مدائن صالح کا جو علاقہ، جو حضرت صالح علیہ السلام کی بستی ہے، وہاں پر یہ مکانات آج بھی موجود ہیں کہ پہاڑوں کے اندر وہ مکانات بنے ہوئے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا کر سمجھایا۔ قوم نے جو جواب دیا، قوم نے کہا قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ اس کی قوم کے متکبر سردار کمزور مسلمانوں سے کہنے لگے، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جس کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے۔ قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به کافرون۔ متکبر بولے بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ یعنی یہ ایک ان کی ڈھٹائی اور ایک ہٹ درمی کا کھلم کھلا اظہار ہے کہ جو کمزور مسلمان ہو گئے تھے ان سے پہلے پوچھا کہ کیا تم ایمان رکھتے ہو اس پر جو حضرت صالح علیہ السلام لے کر آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، جو حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے اسے مانتے ہیں۔ اب اس پر متکبروں نے پوری صراحت لینے کے بعد کہا کہ جس پر تمہارا ایمان ہے ہم اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو۔ تو گویا صراحت کروا کر انکار کرنا ایک قسم کی دیدہ دلیری اور جرأت کا مزید مظاہرہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اونٹنی کے ساتھ انہوں نے کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان فرمایا فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ پس کافروں نے اونٹنی کی ٹانگوں کی رگوں کو کاٹ دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے اے صالح اگر تم رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے رہتے ہو۔ یعنی اب قوم نے کھلم کھلا جو ہے وہ سرکشی کر دی کہ اونٹنی کو شہید کر دیا، اور صالح علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اب جو عذاب کی وعیدیں تم ہمیں سناتے تھے جس عذاب کی، اب وہ عذاب لے آؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ چنانچہ یہ ان کے اوپر عذاب آیا، زلزلہ ان پر آیا اور وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے منہ پڑے ہوئے تباہ و برباد ہوئے اور ہلاک ہو گئے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ تو صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کا وہ کلام جو آپ نے قوم کی ہلاکت کے بعد ان کی لاشوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں نے تو اپنے رب کا پیغام بھی پہنچا دیا، میں نے خیر خواہی بھی کی، لیکن تم قوم ہی ایسی ہو کہ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور جو قوم بھی اپنے مصلحین، اپنے خیر خواہوں، اپنی ایمان کی دعوت دینے والوں، نیکی کی طرف بلانے والوں کی قدر نہیں کرتی اور ان کے کہے پر چلتی نہیں، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور قوم کا تذکرہ فرمایا۔ یہاں پر اس سیاق و سباق کے اندر یہ چوتھی قوم کا تذکرہ ہے۔ ارشاد فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہیں کی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام چچا اور حضرت لوط علیہ السلام بھتیجے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی تو آپ نے سرزمین فلسطین میں قیام فرمایا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی سرزمین میں قیام فرمایا
اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اردن میں اترے. تو اردن اور فلسطین جو ہے یہ ایک دوسرے کے قریب ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو اہل سدوم کی طرف مبعوث کیا. آپ ان لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے اور فعل بد سے روکتے تھے. قوم لوط کی سب سے بڑی خباثت، جس کا قرآن پاک کے اندر متعدد مقامات پر تذکرہ ہوا اور عذاب کے نزول کے مرکزی اسباب میں جس کو بیان کیا، وہ اس قوم کی گندی عادت یعنی لڑکوں سے بدفعلی کرنا تھا. اور اس قوم لوط سے پہلے یہ عادت کسی بھی قوم کے اندر نہیں گزری تھی. دنیا کے اندر اس خباثت کو ایجاد کرنے کا سہرا اس قوم کے نام ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو سارے جہان میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کی؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو. یقیناً تم حد سے گزر چکے ہو. حضرت صالح علیہ السلام نے مزید ان کو ارشاد فرمایا، انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے گزرے ہوئے ہو. یعنی یہ حد درجے کی جو ہے وہ خباثت اور برا فعل ہے کہ معاذ اللہ کوئی اس طرح کے فعل کے لیے کسی لڑکے یا کسی مرد کے پاس جائے. اب ان کی قوم نے کیا جواب دیا؟ وہ جواب اور آج کی اس صدی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ان دونوں جوابوں کو آپ میچ کر کے دیکھیے. ان دونوں جوابوں کے اندر کتنی مماثلت ہے. وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. اور ان کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا ان کو اپنی بستی سے نکال دو. لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک بنتے پھرتے ہیں. یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے جو ان کو اس بے حیائی کے بارے میں سمجھایا، اب قوم نے ماننے کی بجائے انہوں نے کہا کہ ان کو بستی سے نکال دو، یہ ہمارے معاشرے کے اور ہمارے کلچر کے مطابق چلنے کو تیار نہیں. تو جو ہم لوگوں نے مل جل کر اپنا کلچر بنایا اور اپنا معاشرہ بنایا اور جو اپنی سوسائٹی کے لیے ہم نے طریقہ کار وضع کیا یا جو ہم نے اپنے معاشرے کے لیے قانون طے کیے ہیں، یہ اس کے برخلاف چل رہے، لہذا ان کو نکال دو، ہم نہیں سدھریں گے، انہیں نکال دیا جائے. اور ساتھ ہی کہا انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بڑے پاک بنتے پھرتے ہیں. یعنی جو بے حیائی سے روکنے والے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کی دعوت اور ان کی نصیحت کو قبول کیا جائے، ان کی اس پارسائی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ بڑے پاک بنتے پھرتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کوئی آدمی اگر گانے باجے کے بارے میں سمجھاتا ہے تو یہاں 15 قسم کے جو ہے مجتہدین پیدا ہو جاتے ہیں، جعلی قسم کے، کہ جو بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں 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 ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہمارا ثقافتی ورثہ ہے، یہ ہمارا لوک ورثہ ہے، یہ ہمارا فلاں ہے، یہ تو بس مولویوں نے ایک نیا دین لے کر آ گئے، یہ اب پرانے جو ہے وہ دقیانوسیت کے اوپر چل رہے ہیں، یہ تو جو ہے وہ یہ فنڈامنٹل قسم کے لوگ ہیں. یہ وہ جواب کہ نصیحت کرنے والوں اور بے حیائی سے روکنے والوں کی بات ماننے کی بجائے ان کے مد مقابل اپنا کلچر، اپنی ثقافت، اپنا معاشرہ، اپنا ثقافتی ورثہ اور نہ جانے کون کون سے اچھے نام دے کر، ظاہری طور پہ اچھے نام دے کر اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہے. پردے کی بات کریں تو کلچر کے خلاف، بے حیائی سے روکنے کی بات کریں تو یہ قدامت پسندی ہے، یہ پرانے لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں. یہ مولوی 1400 سال پرانا اسلام جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں جنگلوں کے دور میں بھیجنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں جاہلیت کے زمانے میں لے جانا چاہتے ہیں، یہ 1400 سال پرانی باتیں کر رہے ہیں. تو اسلام تو 1400 سال پرانا ہے، پھر تو کیا مطلب کہ اسلام 1400 سال پرانا ہو گیا تو لہذا اس کو چھوڑ دیا جائے؟ تو اگر تمہاری ایسی سوچ ہے تو پھر یہ سوچ تمہیں مبارک، لیکن یہ دیکھ لو کہ اس سوچ کے جو تعلق ملتا ہے وہ کہاں سے ملتا ہے.
وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے مل رہا ہے، جس قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو یہ جواب دیا تھا انہم اناس یتطہرون، اس قوم ان لوگوں کو نکال دو، ان معاشرے سے نکال دو ان لوگوں کو جو ہمیں ہماری بے حیائیوں سے منع کرتے، جو ہمیں کلچر کے خلاف جو ہے وہ بات کرتے اور اسلام کی باتیں کرتے، جو اللہ کے حکم کی باتیں کرتے، اللہ کے پیغام کی باتیں کرتے، ہمارے کلچر کو نہیں دیکھتے، ہماری ثقافت کو نہیں دیکھتے، ہمارے معاشرے کو نہیں دیکھتے، لوگوں کی جدت پسندی کو نہیں دیکھتے، ان کے ماڈرنزم کو نہیں دیکھتے، ان کی روشن خیالی کو نہیں دیکھتے، ان کے جدید اسلام کو نہیں دیکھتے، پرانی باتیں کیے جا رہے۔ تو ان کی اس طرح کے جملے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ان کافروں کے ساتھ ملتے ہیں جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے سمجھانے کے اوپر یہ کہا تھا اخرجوہم من قریتکم، ان لوگوں کو بستیوں سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ تو بڑے پاک صاف بنتے پھرتے ہیں۔ اور یہ صرف ہمارے یہاں کے معاشرے کی بات نہیں، یعنی ہمارے لوگ بھی، مسلمان کہلانے والے بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور جن ملکوں کے اندر بے حیائیوں کے یہ قوانین پاس ہیں کہ آپس کے اندر جو ہے وہ معاذ اللہ کی شادیاں ہوتی ہیں، اس قوم کا اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ملا کر دیکھ لیں کیا فرق ہے۔ وہی تسلسل، وہی بے حیائی، وہی بدکاری، وہی خباثت اور وہی گھٹیا عادتیں اور وہی نیچ ذہنیت جو ہے وہ مسلسل چلتی آ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایسی قوم کا انجام کیا کیا، فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور جن لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات مانی، اس بے حیائی سے نفرت کی، اس سے دور ہوئے، فرمایا کہ ہم نے انہیں نجات دی، لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی وہ عذاب کے اندر مبتلا ہوئی، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھی، کافرہ تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ قوم کے پاس جا کے جاسوسی کیا کرتی تھی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں میں سے آپ کی 2 بیٹیاں اور سارے مسلمانوں کو عذاب سے بچا لیا گیا۔ البتہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام واہلہ تھا، وہ آپ پر ایمان نہ لائی بلکہ کافرہ تھی، قوم سے محبت کرتی تھی، تو وہ عذاب کے اندر مبتلا ہوئی۔ اب ان کا عذاب کیسا ہوا؟ فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم نے ان پر بارش برسائی تو دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ یہاں پر قوم لوط پر جو عذاب کا تذکرہ ہے کس انداز میں ہوئی؟ عذاب اس طرح آیا کہ اللہ تعالی نے ان بے حیائی کے مرتکبین پر پتھروں کی خوفناک بارش برسائی جو کہ گندک اور آگ سے مرکب تھی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ بستی میں رہنے والے جو وہاں مقیم تھے وہ تو زمین کے اندر دھسا دیے گئے، اور جو سفر میں تھے وہ اس بارش سے ہلاک کیے گئے۔ اور امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے اپنا بازو قوم لوط کی بستیوں کے نیچے ڈال کر اس خطہ کو اکھاڑ دیا، زمین سے اکھاڑ دیا، اور اٹھا کر آسمان کے قریب لے جا کے اسے اوندا کر دیا، اور اس کے بعد پھر ان گرتے ہوئوں پر پتھروں کی بارش کی گئی، اور یوں اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا، جس کو اللہ تعالی نے خود فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھ کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ مجرم تھے جو بے حیائی کرتے تھے، بے حیائی کو پروموٹ کرتے تھے، بے حیائی کی تعریف کرتے تھے، بے حیائی کا دفاع کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہاں پر اس عذاب سے اور اس واقعے سے 2 چیزیں پتہ چلی۔ ایک یہ کہ بدکاری اور بطور خاص بد فعلی یہ تمام جرموں سے بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی وجہ سے جیسا عذاب بھیجا ویسا عذاب کسی دوسری قوم پر نہ آیا، جس پہ پتھر برسے ہوں اور جس پر آگ اور گندک کے پتھر برسائے گئے، جن کی بستیوں کو اوپر لے جا کے الٹا دیا گیا، ایسا شدید عذاب کسی دوسری قوم پر نہیں آیا۔ تو یہ گناہوں کے اندر یہ بدترین گناہ ہے، کفر و شرک کے بعد یہ بدترین گناہ۔ اور دوسری بات یہ کہ مجرموں کے تاریخی حالات پڑھنا اور
مطالعہ کرنا اور ان میں غور کرنا نصیحت حاصل کرنے کے لیے یہ بھی عبادت ہے کہ دل کے اندر عبرت پیدا ہوتی، آدمی اس گناہ سے بچنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو جیسے اس طرح کے بدکاروں کے واقعات اس لیے پڑھنا تاکہ ان کے انجام سے خوف پیدا ہو اور آدمی اس برائی سے بچ سکے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے حالات میں غور کرنا بھی محبوب ہے تاکہ ان کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ فرمائے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سچا مطیع و فرما بردار بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔